السلام علیکم۔ خوابوں کی تعبیر کا 10واں حصہ کپڑے کے بارے میں ہے۔ اسی میں قالین اور پردے کا بھی ذکر ہے۔ مویشیوں کے پہناوے جیسے زین، کمبل اور اس کے اوپر رکھنے کی بوریوں اور تھیلیوں کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ زیور کے کپڑے، بہترین کپڑے، ماہواری کے کپڑے، انگوٹھی کے کپڑے اور ریشم کے خیمے، پنڈال اور دیگر اقسام کے خیموں کا بھی ذکر ہے۔ 11واں حصہ عبادات کے متعلق ہے۔ اس میں سلام کرنے، مصافحہ کرنے، گلے ملنے اور اسلام کے دلائل، ختنہ کرنے، مسواک کرنے اور ہاتھوں کو دھونے کی تعبیر ہے۔ 12واں حصہ اوزاروں کے متعلق ہے اور اس کے بھی 10 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں آلات حرب کے متعلق ہے۔ اس کے متعلقات جیسے جنگ، قتل و غارت، سولی پر چڑھانا، زخم، جیل، قید، ہتھکڑی، لڑائی جھگڑا، بغض، دھمکی، ظلم، حد، دھوکہ، لات مارنا، ضرب، خراش آنا، پتھر سے کچلنا، برا بھلا کہنا، مذاق اڑانا، معاف کرنا، دشمنی، عیب گوئی، غصہ پینا، کشتی، شمشیر زنی، شکست، سفر کرنا، چھلانگ مارنا، کودنا، بھاگنا، برابر چلنا، زمین میں غائب ہو جانا، سفر کے لیے سوار ہونا اور سفر سے واپس آنا، وطن سے نکلنا، الوداع کہنا، صلح کرنا، ان سب کا ذکر شامل ہے۔ دوسرے حصے میں سواری کا سامان جیسے زین، کمبل، یاتری، لگام، کوڑا، سوٹی، مہار، کجاوا، پردہ وغیرہ شامل ہے۔ تیسرے حصے میں آلات لہو لعب اور اس کے متعلقات کے بیان جیسے گانے کی تعبیر، رقص یعنی ڈانس، شادی بیاہ اور اس میں لگائی جانے والی خوشبو، سرما دانی کی تعبیر، کانچ یا دھات کا سرما کش، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کا اور بھاری چیزوں کی تعبیر۔ چوتھے حصے میں کھیل کے آلات کے بیان ہیں جیسے شطرنج کے مہرے، نرد، چوسر کی طرح کا ایک کھیل جو دوہری بساط پر کھیلا جاتا ہے، اخروٹ سے کھیلنا اور نرد کے مہرے یا نگینے۔ پانچواں حصہ گھر کے افراد اور ساز و سامان کے بیان کے متعلق ہے جیسے گھرانہ، کرسیاں، پلیٹ، بڑی پلیٹ، ہانڈیاں، دسترخوان، پنجرا، لاٹھی، پنکھا، پانی کے برتن جیسے مٹی کا گھڑا، پانی کا حوض، اسی طرح چیزوں کی حفاظت کا ساز و سامان جیسے الماریاں، صندوق، عورتوں کے استعمال کی چیزیں جیسے سوت کاٹنے کا چرگا یا مشین، کنگھی، عام سرمادانی، کانچ یا دھات کی سرمادانی۔ اس کے علاوہ چیزوں کو باہم جوڑنے، کاٹنے، توڑنے، کھولنے کے آلات جیسے ہاون دستہ، استرا، درانتی، کدال یا فاوڑا، بگدہ، بیلچہ، سیخ، کیل، میخ، چابیاں، ترازو۔ چھٹے حصے میں آگ جلانے کے اوزاروں کے متعلق ہے جیسے لکڑی، کوئلہ، لوہار کی دھوتی، تندور، چراغ، موم بتی، قندیل اور راکھ۔ ساتواں حصہ آلات کتابت کے متعلق ہے جیسے قلم، دوات، نقش، روشنائی، کاغذ، کتاب، قینچی، کاغذ کاٹنے کا خنجر وغیرہ شامل ہے۔ آٹھواں حصہ سونے، چاندی اور ان سے بننے والی اشیاء کے بیان میں ہے۔ اس حصے میں قیمتی پتھروں، دیناروں، درہموں اور ان میں سے کسی ایک یا دونوں کے خراب یا برباد ہونے کی تعبیر شامل ہے۔ 9ویں حصے میں شکار کے آلات کے بیان ہیں جیسے شکاری جال، پھندا، بندوق، شکار کے لیے کھودے جانے والے گڑھے، مچھلی کا شکار کرنے والی لکڑی شامل ہے۔ 10ویں حصے میں کھانے کے لیے استعمال ہونے والے آلات جیسے دسترخوان، چھری یا استرا اور اس کو بنانے میں استعمال ہونے والے آلات اوزار کا بیان ہے۔ 13واں حصہ کاریگری اور کاریگروں کے بیان میں ہے۔ اس حصے میں بادشاہوں اور ان کے وزراء و ادباء و خاص کا ذکر کر دیا گیا ہے اور اس میں قاضیوں کا بھی بیان ہے۔ 14ویں حصے میں نکاح کے بیان میں اس حصے میں مرد کا اپنی عورت کی شادی کسی اور مرد سے کرانا، اس کے علاوہ مباشرت کے مختلف اقسام اور طلاق، غیرت، لوڈی کا خریدنا، زنا، لواطت اور چپٹی کی تعبیر اور بوجہ فساد و حمل اور ولادت کا اکٹھا ہونا، آدمی کا عورت کی مشابہت کرنا، آدمی کا ہجڑا بننا اور عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا اس میں شامل ہیں۔ اور اس میں خرید فروخت، رہن، اجارہ
یعنی کرائے پر دینا، شراکت اور ہبہ کا، امانت، عاریہ یعنی ادھار دینا، اور قرض اور حقوق کی ادائیگی کا بھی ذکر ہے۔ 15ویں باب میں مختلف اشیاء کی تعبیر کے بیان ہے، جیسے چت لیٹنا، منہ کے بل لیٹنا، اونگ آ جانا، جاگنا، پیاس، پینا، سیرابی، کھانا، بھوک، انسان کا اپنے گوشت کو کھانا یا دوسرے انسان کے گوشت کو کھانا، اور گوند چبانا، تکلیف، غم، درد، پریشانی، رنج، خوف، ٹھوکر کھانا، تیوری، براہنہ پن، علیحدگی، دھتکارنا، چوری، حماقت، غلطی، نقصان، خیانت، بھاری بوجھ اٹھانا، تنگی، پریشانی، طغیانی، گمراہی، چڑھنا، نیچے اترنا، کنجوسی، خرچ کرنا، ہٹ دھرمی، تکبر، تواضع، سچ، جھوٹ، غریبی، امیری، امن و امان، خوف، رنج و غم، خوشی، انکار، اقرار، احسان، برا سلوک، ارتکاب گناہ، توبہ، چھپ کے کسی کی بات سننا، حجت کرنا، کسی کے قریب ہونا، تعزیت کرنا، انسان کو اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارنا، خوشامد، رخصت کرنا، چھپنا، تساہل برتنا، کسی چیز کا کھچنا یا لمبا ہونا، چوکیداری، لکڑیاں اٹھانا، قسم، سوال، کام، بہت سے درہم اور دینار کی آواز، بالوں کی چوٹی، لمبائی، چھوٹائی، مطالبہ، بلندی، درگزر، کھیتی باڑی، گنتی اور اس کے الفاظ، تعجب، غلام آزاد کرنا، پاک دامنی، جل بازی، عتاب، فراست، عقل، طاقت، سخت، بھیڑ، انسان کے اعضاء کا اور درخت کا انسان سے بات کرنا، نتیجہ، ملامت، تسبیح، تنہائی، لمبی گہری سانس لینا، رونا، صبر، کاٹنا، چٹکی بھرنا، مومن کافر ہو جانا اور کفر کی طرف منتقل ہو جانا، بت کو دیکھنا اور غیر اللہ کے لیے سجدے کرتے ہوئے دیکھنا شامل ہے۔ 16ویں باب میں حالت نزاع، موت اور اس کے متعلقات جیسے غسل، کفن، کافور، جنازے کا اٹھانا، نماز جنازہ، وقوف، مردوں کو دیکھنا، ان سے کچھ لینا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ چلنا وغیرہ شامل ہے۔ قیامت اور اس کی علامات، ترازو، پلصراط، جنت، دوزخ کی تعبیر، انسان کا اپنا اعمال نامہ سیدھے یا الٹے ہاتھ سے پکڑنا یا پیٹھ پیچھے سے پکڑنا وغیرہ شامل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین و دنیا کی بھلائی و کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔